السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش القعبۃ فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف بأولهم وآخرهم وفیہم اسواقهم ومن لیس منہم؟ قال یخسف بأولهم وآخرهم ثم یبعثون علی نیاتہم۔ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیضاء میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شروع سے آخر تک سارے کے سارے کیوں دھسا دیے جائیں گے، حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکر والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شروع سے آخر تک سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ہر کوئی اٹھایا جائے گا۔ عبید اللہ ابن قبطیہ سے مروی ہے کہ حارث ابن ربیعہ اور عبداللہ ابن صفوان بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس لشکر کے متعلق دریافت کیا جو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کے حاکم تھے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا تو ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ لشکر بیضاء نامی جگہ پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبردستی اس لشکر کے ساتھ شامل ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی لشکر کے ساتھ زمین میں دھسایا جائے گا، مگر روز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ابو جعفر راوی فرماتے ہیں کہ بیضاء مدینے کا ایک میدان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس لشکر میں صرف ایک آدمی کی جان بخشی ہوگی جو لوگوں کو ان کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو قلیل تعداد اور قلیل ہتھیار ہوں گے وہ اس بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو ایک میدان بیضاء میں دھسا دیا جائے گا۔ یوسف راوی نے کہا کہ آج کل شام والے مکہ والوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی حجاج ابن یوسف کا لشکر
جو سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے آتا تھا۔ عبداللہ ابن صفوان تابعی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہ لشکر نہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ کا قصد کریں گے، کیونکہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، اور جب وہ بیداں میں پہنچیں گے تو سب دھنس جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں تو ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان میں اس ارادے سے آنے والے، مجبوراً آنے والے اور سفر کرنے والے لوگ ہوں گے جنہیں یک بارگی ہلاک کر دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کے لیے پیش قدمی کرے گا، مگر وہ سارے کا سارا زمین میں دھنس جائے گا۔ اس نشانی کا ظہور تاحال باقی ہے۔ اس لشکر کی بیت اللہ کی طرف پیش قدمی کا سبب ایک آدمی ہوگا جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر بیت اللہ میں پناہ لے گا۔ نامعلوم وجہ کیا ہوگا؟ دجالی شریعت کے لوگ دجال کو اپنا رب بنائیں گے اور شیطان کو اپنا نبی۔ دوسری احادیث و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے جنہیں مسلمان پہلے قبول نہیں کریں گے، بلکہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجیں گے، مگر جب وہ لشکر اللہ جل جلالہ کے حکم سے زمین میں زندہ دفن ہو جائے گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں، اور پھر وہ جوک در جوک ان کے بیعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ ایک حدیث میں مکمل یہ صراحت مذکور ہے، گوہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ جب مطلوبہ شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو تھوڑے بہت ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے آنے والا لشکر کفار کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے کچھ لوگ ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ گو امت میں امت دعوت غیر مسلم بھی شامل ہوں گے ہیں، مگر یہاں امت اجابت یعنی مسلمان مراد ہیں۔ کچھ لوگ مجبوری پر اس لشکر کے ہمراہ چلیں گے، کچھ ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے آ جائیں گے، اور کچھ ان کے راستے میں موجود بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے آئے ہوں گے، جبکہ باقی لشکر بغرض جنگ آیا ہوگا، مگر ان سب کو یک جنبش زندہ درگور کر دیا جائے گا، اگرچہ روز قیامت ہر ایک کو اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ جل شانہ، اے اللہ وحدہ لا شریک، اے اللہ، اے قہار اللہ، ہمیں اس متعو لشکر کا حصہ بننے سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.